الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ دیکھیں گے جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ دیکھیں گے جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ پھیلا ہوا ہے حسرت بدو عمل کے واسطے سینے عرب سے تاب جن خوان مصطفیٰ سینے عرب سے تاب جن خوان مصطفیٰ رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے چھوٹے مگر ناز سے دامان مصطفیٰ چھوٹے مگر ناز سے داماد مصطفیٰ دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ دیکھے جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا بے شمار نمود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر ان کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنا حاضرین محترم اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس کی بڑی عنایت ہے بڑی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں فرمایا پھر اس کی مزید عنایت یہ ہے کہ پروردگار نے امت میں ہمیں ان لوگوں میں پیدا فرمایا ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے بنے ہیں پروردگار عالم نے ہمیں ان لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے جو لوگ حضور کے غلاموں میں شامل ہیں یہ اس کی عنایت ہے کہ ہم جیسے بھی ہیں دنیا لاکھ کوششیں کرنی ہے ہم پر اپنی برتری اور فضیلت ثابت کرنے کی لیکن پھر پلٹ کے انہیں یہی نظر آتا ہے کہ پروردگار عالم نے جو عزت اور عظمت اہل سنت والجماعت کو دی ہے کسی اور کو نہیں دی ہے اہل سنت والجماعت جو اللہ نے ہمارا مسلک بنایا ہے یہ کیا ہے بڑی سازشیں ہوتی ہیں بڑی شناختیں ہوتی ہیں ہمارے لوگوں کو برگلانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ بس مسلمان بن تمہارا نام صرف مسلمان ہے بس ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں
یہ اہل سنت، یہ فلاں یہ فلاں، یہ نہ کہو، بس اتنا کہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اگر کوئی بندہ پاکستان کے اندر رہے اور باہر کے کسی ملک میں بیٹھا ہو اور وہاں مختلف ملکوں کے لوگ ہوں تو وہ اپنا تعارف کیا کر رہے ہیں، یہی جو ہے پاکستانی۔ اب اگر وہ پاکستان کے اندر بیٹھا ہے اور اسلام آباد میں بیٹھا ہے اور وہاں مختلف صوبوں کے لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ اپنا تعارف کیا کرائے گا کہ میں پنجاب سے ہوں، میں پنجاب بھی ہوں۔ وہاں سندھ کا بیٹھا ہے تو وہ کہے گا میں سندھی ہوں، وہاں بلوچستان کا بیٹھا ہے تو وہ کہے گا میں بلوچی، اور پنجاب کا بیٹھا کیا کہے گا میں پاکستانی ہوں۔ پاکستانی تو سارے ہیں، جب سارے پاکستانی اکٹھے ہوں گے تو اپنی پہچان بھی کیا بتانی پڑے گی؟ میری اگلی پہچان یہ ہے کہ میں پنجاب۔ کوئی اسے کہے بھائی صرف پاکستانی کہہ، پنجابی کیوں کہتا ہے؟ اگر تو پنجابی کہے گا تو تم پاکستانی نہیں رہے گا۔ کوئی توقعتی ہے اس بات کہ پنجابی اگر وہ کہے کہ میں پنجاب کا ہوں، سندھی کہے میں سندھ کا، اور کوئی کہے پھر تم سے پاکستانی نہیں رہے۔ جب باہر کے ملک سے بات ہوگی تو میں پاکستانی، جب پاکستان کے اندر بیٹھا ہوں تو پھر میں کیا ہوں؟ پنجابی۔ اب ہم بیٹھے ہیں پنجاب کے اندر، لاہور شہر کے اندر، اور مختلف شہروں کے لوگ ہیں، کوئی فیصل آباد سے آیا ہے، کوئی گجرانوالہ سے آیا ہے، کوئی کہیں سے، اور میں وہاں بیٹھا ہوگا تو اپنی پہچان کیا بتاؤں گا کہ میں پاکستانی ہوں؟ وہاں مجھے اپنی پہچان بتانی ہوگی تو میں کیا کہوں گا؟ میں سیالکوٹ۔ اب مجھے کوئی کہے کہ جناب آپ سیالکوٹی کہہ رہے ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، آپ بس اتنا کہیں میں پاکستانی ہوں۔ تو بابا اگر میں کہوں کہ میں پاکستانی ہوں تو کیا میری پہچان مکمل ہوگی؟ جہاں میں بیٹھا ہوں وہاں پہچان کا مسئلہ ہے کہ اس شہر کے ہو تو وہاں مجھے بتانا پڑے گا میں سیالکوٹ کا ہوں۔ مسلمان ہونا یہ تو ایک بڑی سلطنت کا نام ہے، یہ تو ایک بڑا ملک ہے، اس ملک کے اندر صوبے ہیں، ایک صوبہ وہ ہے جہاں لوگ بیٹھے ہیں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی گستاخیاں کرنے والے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق اس صوبے سے جو ابو بکر اور عمر کے گستاخ ہیں، میرا تعلق اس صوبے سے نہیں۔ ایک صوبہ وہ ہے جہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو اہل بیت اطہار کا بغض اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، تو مجھے بتانا ہوتا کہ میرا تعلق اس صوبے سے نہیں۔ میں مسلمان تو ہوں لیکن میرا تعلق اس صوبے سے ہے جہاں اہل بیت سے بھی محبت ہوتی ہے اور نبی کے صحابہ سے بھی محبت ہوتی ہے۔ اب اگر میں بتاؤں کوئی مجھ سے پوچھے اس صوبے کا نام کیا ہے، میں کہتا ہوں اس صوبے کا نام ہے اہل سنت والجماعت۔ یہ کیا ہے؟ مسلمانی ایک ملک ہے جیسے پاکستان، مسلمان ایک سلطنت، اور اس سلطنت کے اندر وہ صوبہ جو حضور کی کسی نسبت سے بغض نہیں رکھتا، اس صوبے کا نام ہے اہل سنت والجماعت۔ اب اگر ایسے لوگ اکٹھے ہوں، جگہ جگہ اکٹھے ہوں اور ان سے میری پہچان پوچھی جائے تو میں بتاؤں گا نا کہ میں اہل سنت والجماعت ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے میرا تعلق مسلمان ملک کے اس صوبے سے ہے جہاں سرکار کی اہل بیت سے محبت ہوتی ہے، حضور کے صحابہ سے محبت ہوتی ہے۔ اب اگر اہل سنت والجماعت کا تو کیا میں مسلمانی سے نکل گیا؟ اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ یہ بندہ عقیدت رکھنے والوں کے صوبے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کو ایک صوبہ ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت۔ اچھا ہمارے ارد گرد اور لوگ بھی ہیں، کچھ کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں، تو جب وہ شیعہ کہیں گے تو ہم چپ کر کے بیٹھے نہیں، ہم کیا کہیں گے؟ ہم اہل سنت والجماعت۔ کچھ کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، تو جب وہ کہیں گے ہم اہل حدیث ہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔
ہم مسلمان ہیں، لیکن جب ہمارے سامنے آ کر کوئی اپنا دوسرا تعارف پیش کروائے گا، اپنے صوبے کا نام لے گا، تو پھر ہم بھی اپنے صوبے کا نام لیں گے اور پھر ہم بتائیں گے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اچھا، اہل سنت والجماعت سے کچھ لوگوں کو تکلیف پڑی، ہمیں کہتے ہیں یہ نہ کہو، مسلمان کہو، اہل سنت والجماعت نہ کہو، حالانکہ ہم وہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ فرقے نہ بنے، ہم وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اتحاد ہو، ہم وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ صفوں میں ایکتا ہو، مل کے رہیں گے، لیکن ہمیں گمراہ کیسے کیا جاتا ہے؟ ہمیں کہا جاتا ہے اہل سنت والجماعت نہ کہو، کیا کہو؟ بس اتنا کہو مسلمان ہے۔ اچھا، ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور آپ اپنی مسجد کے دروازے پہ کیا نکلے ہیں؟ جامعہ مسجد محمدیہ الحدیث۔ ہمیں سمجھ کیا پڑھایا کہ کیا کہو؟ ہم مسلمان ہیں، اور تم اپنے نام کے آگے کیا لکھے ہو؟ تو ہم کو اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں، تم قرآن کیوں بنا رہے ہو؟ پھر تم نے اپنی مسجد کے باہر سے یہ حدیث کا لفظ مٹا دو، لکھو مسلمان، ہم بھی لکھیں گے مسلمان۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہو مسلمان، اور خود کو بتایا جاتا ہے ہم ہیں اہل حدیث۔ اہل حدیث سچے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بھائی سچے ہی ہو، سچے ہی ہو۔ ہمیں پھر اگلا سبق پڑھایا جاتا ہے جب اہل حدیث سچے ہیں تو آپ بھی اہل حدیث بن جائیں، اہل حدیث سچے پوری تو آپ اہل حدیث بنے۔ پہلے ہم سے ہمارا جو ٹائٹل تھا وہ چھینا، خود کو اہل سنت والجماعت نہ کہو، صرف مسلمان کہو۔ جب ہم نے کہا مسلمان تو پھر کہنے لگے سنجے ہیں اہل حدیث، وہ سنجے مسلمان ہیں، لہذا تم بن جاؤ کیا اہل حدیث، کیونکہ سچے یہ بڑی اچھی بات ہے، آپ سچے ہی رہیں، ہمیں آپ کو جھوٹا کر کے لینا کیا ہے، ہم آپ کو سچا ہی مانتے ہیں۔ بس میں کچھ تمہیں خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک کتاب ہے، نام ہے سبیل الرسول۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ سبیل الرسول۔ سبیل الرسول، اس کا مطلب ہے رسول کا راستہ، سبیل الرسول۔ لکھی ہے حکیم محمد صادق سیالکوٹی، بہت بڑے اہل حدیث عالم ہیں۔ مجھے چیڑو کہیں نہیں، میں اہل حدیث کے عالموں کی بھی قدر کرتا ہوں، یہ میں آپ کو بہت بڑے اہل حدیث عالم ہیں۔ نام کیا ہے ان کا؟ حکیم محمد صادق سیالکوٹی۔ اس کتاب کو بعد میں اس پر نظر ثانی کی اور اس میں کچھ نیزوں کا اضافہ کیا، کچھ صحیح کیا، کچھ کریکشن کی، اور پھر اس کو چھاپا گیا، اور چھاپنے میں جو بڑا نام تھا وہ پتہ کہاں بیٹھا تھا، تو اس کے اندر کچھ اضافہ کر رہا تھا۔ وہ سعودی عرب کے اندر اہل حدیث کا نمائندہ بن کے میں بیٹھا کے بتا، سعودی عرب کے اندر اہل حدیث کا نمائندہ ڈاکٹر لقمان سلمی، اس نے اس کے اندر پھر اپنے اضافے کی، گویا یہ کتاب اہل حدیث کی ہو گئی بڑی معتبر کتاب ہو گئی، بڑی اچھی بات ہے۔ اب اس کتاب کے اندر کچھ نقطہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، بس مجھے اتنا بتائیں، غوث اعظم کا نام آپ نے سنا ہے؟ میرا خیال کچھ لوگوں نے نہیں سنا غوث اعظم کا نام۔ اگر ہم نے نہیں سنا تو پھر کسی نے بھی، ہم ہی تو غوث اعظم کے ماننے والے، 11ویں والا غوث اعظم کو ہم ہی تو کہتے ہیں، اور تو کوئی نہیں ہے۔ ان سرکار غوث اعظم کا نام ہے شیخ سید عبد القادر جیلانی۔ کیا نام ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی۔ شیخ عبد القادر جیلانی۔ ہم انہیں کہتے ہیں 11ویں والا پیر، ہم انہیں کہتے ہیں غوث اعظم۔ اپنا مان کر کہتے ہیں کہ کسی کا مان کر، توجہ ہے نا؟ آواز ٹھیک ہو جاتی ہے تھوڑی دیر تک، آپ اپنی توجہ ادھر رکھ لیں۔
غوث اعظم ہم اگر کہہ رہے ہیں تو کسی کا مان کر کہہ رہے ہیں کہ اپنا وہ ہمارے ہیں. اس کا مطلب ہے غوث اعظم ہمارے ہیں تو اہل سنت والجماعت میں تبھی ہم مان رہے ہیں نا ان کو. غوث اعظم کون ہوئے؟ اہل سنت والے. اور غوث اعظم ہستی اتنی اونچی کہ کوئی بتا ادھر کو انگلی اٹھا. اونچی ہستی شیخ سید عبد القادر جیلانی. یہ کتاب کن کی ہے؟ اہل حدیثوں کی. آپ توجہ رکھیے گا، میں بات کو شروع کرنے لگا ہوں. اہل حدیثوں کی کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے. مجھے کسی اہل حدیث سے کوئی چیڑ نہیں، میں تو ان کی تعریف کرنے لگا. اس میں بھی ان کی تعریف سننا. میں اہل حدیثوں کی کیا کرنے لگا؟ ان پر کوئی تبصرہ نہیں، ان کی تعریف. اہل حدیثوں کی کتاب ہے اور غوث اعظم ہے ہمارے. اس کتاب میں غوث اعظم کا تھوڑا سا تذکرہ. کن کا کیا تذکرہ ہے وہ سنیے. لکھا ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر 178 پر لکھا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات گرامی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. بھئی کسی تعارف کی محتاج ہے؟ ہمارے جو ہیں ان کی کسی تعارف کی محتاج ہے کن کے؟ کچا ہے معاملہ، کچا ہے معاملہ. شیخ عبد القادر جیلانی کن کے ہیں؟ انڈیا نے ہم پر ایک مقدمہ کیا ہے، آپ کو پتا ہے. مقدمہ یہ کیا تھا کہ یہ کہتے ہیں علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں. پاکستان والے کہتے ہیں علامہ اقبال ہمارے. جب علامہ اقبال فوت ہوئے 1948 میں تو پاکستان تو بنا ہی نہیں تھا. اس وقت تو سارے قوم کا نام تھا ہندوستان. تو علامہ اقبال تو ہندوستان کا شاعر ہے، یہ صرف پاکستان قومی شاعر کیسے کہتے ہیں؟ انڈیا والے کہتے ہیں علامہ اقبال جی کا نہیں ہمارا شاعر ہے. بھائی کتنا اونچا بتا ہے علامہ اقبال کہ پاکستان والے کہیں گے ہمارا ہے، انڈیا والے کہیں گے تو بتاؤ اونچا ہے. تو بھی تو ہم نے پاس ماننے کی کوشش میں عبد القادر جیلانی کن کے. یہ اہل حدیث کیا کہہ رہے ہیں ذرا سننا. شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات گرامی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. آپ کے علم و فضل اور ظہر برا کا آفتاب نصف نہار میں ہے. غوث اعظم کا علم، غوث اعظم کا تقویٰ، عبد القادر جیلانی کا تقویٰ ایسے ہے جیسے دوپہر کے 12 بجے سورج چلا. کون کہہ رہا ہے؟ اہل حدیث کہہ رہے ہیں نا. عبد القادر جیلانی کا علم بھی اتنا اونچا، تقویٰ بھی اتنا عمدہ کہ جیسے 12 بجے سورج چڑھا ہو، یعنی اس میں کوئی شاندار نہیں. اور آپ کی ذات احناف یعنی ہم اور اہل حدیث میں جیسا عزت اور مرتبہ کی نظر سے دیکھی جاتی ہے، جیسے اہل سنت عزت کرتے ہیں ویسے ہم اہل حدیث بھی نہیں. تھوڑا فکر سننا، اگر آپ دیر جائیں گے تو پھر میرے لیے مشکل ہونے کے وقت کم ہے. جیسے اہل سنت والے احناف عزت کرتے ہیں ویسے ہم بھی اہل حدیث بھی وہ کہتے ہیں ہم بھی عزت کرتے ہیں. نجات پانے اور تا قیامت حق پر رہنے والی مظفر و منصور پان علیہ وصحابی کی روشت نام پر چلنے والی جماعت، وہ جماعت جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ وہ ہمیشہ حق پر رہے گی، وہ جماعت کے متعلق آپ اپنی مایا ناز کتاب بنیاد الطالبین میں ارشاد فرماتے ہیں. کون؟ عبد القادر جیلانی اپنی کتاب بنیاد الطالبین میں، یہ میرے ہاتھ میں بنیاد الطالبین جس کے اندر فرمایا گیا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ فرمانا ہے حق کو عبد القادر جیلانی نے، اور فرمانا کیا ہے کہ حق والی جماعت کون ہے؟ حق والی جماعت فرماتے ہیں ضد اور تعصب چھوڑ کر ایمان کی روشنی میں ملاحظہ فرمائے کہ ہمیں کیا رہے ہیں.
اہل حدیث کہتا ہے سنیو، ضد چھوڑو، تعصب چھوڑو، ایمان کی روشنی پہ دیکھو عبد القادر جیلانی نے حق کی جماعت کسے کہا؟ ہم نے کہا بالکل ٹھیک، وہ تو ہمارے ہیں، ہم سنتے ہیں، کسے کہا؟ کہتے ہیں ام الفقۃ الناریہ، عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے نجات پانے والا فرقہ، نجات پانے والی جماعت فہی اہل سنت والجماعت۔ سبحان اللہ۔ پڑھا ہمیں رہا ہے، پڑھا ہمیں کہتا ہے ضد چھوڑو، تعصب چھوڑو، تمہارے عبد القادر جیلانی کی گواہی دے رہا ہوں۔ دیکھو انہوں نے کتاب میں ہمارے بارے میں کیا لکھا، کن کے بارے میں؟ اہل حدیث کہہ رہا ہے ہمارے بارے میں، اور جو دکھا تھا وہ کن کے بارے میں تھا؟ عبد القادر جیلانی۔ آگے کیا دیکھو، آگے عبد القادر جیلانی نے دیکھا نجات پانے والی جماعت اہل سنت والجماعت ہے، ترجمہ کیا اور نجات پانے والا حق پر ثابت کرو اہل سنت والجماعت ہے۔ میں نے وہی رکھی، کس نے کہا؟ عبد القادر جیلانی کو اہل حدیث کہتا ہے جیسے سنی ان کی عزت کرتے ہیں ویسے ہم بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ ان کا علم اور تقوی اتنا اونچا جیسے دن دیہڑے سورج چڑھا ہو۔ وہ کہتے ہیں نجات پانے والا فرقہ کون؟ تو بابا دیجیے کہ ہمارے شادی ہے، ہم تو وہی کہہ رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہا تھا۔ آگے کیا ہے؟ آگے آپ اہل سنت و جماعت کو فرقہ بندی سے وعدہ در بتاتے ہوئے کہتے ہیں اہل سنت طائفۃ واحدہ، بس اہل سنت ایک ہی گروہ ہے۔ معاملے مانا اگلا صفحہ، یہ ساتھ ہی اگلا صفحہ، اگلے سمے کی بات سنیے گا اور پھر میری گفتگو۔ اس سے ثابت ہوا، کوئی بات کر کے آگے کیا لکھا؟ اس سے ثابت ہوا کہ شیخ جیلانی اہل حدیث تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ شیخ جیلانی کون تھے؟ ثابت ہو گیا ہے۔ وہ کن کی دعوت دے رہے ہیں؟ اہل سنت والجماعت۔ ثابت کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایک نام بنایا ہوں، تماشے بنائے ہوں۔ اس سے ثابت ہوا کہ شیخ جیلانی اہل حدیث تھے۔ میں کہتا ہوں یہ بھی مبارک، ہمیں منظور شیخ جیلانی کو اہل حدیث مان کہتا ہے۔ شیخ جیلانی اہل حدیث ہے کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت گروہ اہل حدیث ہے۔ شیخ جیلانی فرماتے ہیں کہ اہل سنت جو ہے وہ اصل اہل حدیث یہ ہے، لہذا ثابت ہوا کہ شیخ جیلانی کون ہے؟ یہ میرے پاس اسی کتاب کا صفحہ نمبر 189 199 اس پر لکھا ہے۔ پھر آگے دیکھا ثابت ہوا، کیا ثابت ہوا؟ ثابت ہوا کہ شاہ صاحب صرف قرآن اور حدیث کو براہ راست ماننے والے اہل حدیث تھے۔ کون؟ شیخ عبد القادر جیلانی کون تھے؟ بھئی ہم کہتے ہیں وہ ہمارے، اور اہل حدیث کیا کہہ رہے ہیں وہ کون تھے؟ ہم کہتے ہیں 20 کار پان کو اہل حدیث ایک نمبر بجلیاں کہاں سے؟ اہل حدیث مان تو صحیح، کہتا ہے وہ اور اتنے زبردست اہل حدیث تھے، اور اتنے فکرہ سنا یار، اور اتنے زبردست میرے اہل حدیث پہ انہیں زبردست اہل حدیث تھے کہ مریضوں کو حکم دیتے ہیں، کن کو حکم دیتے ہیں؟ کن کو؟ اس کا مطلب ہے خود کیا ہے؟ جس کے مریض ہو وہ خود کیا ہوتا ہے؟ پیر۔ اس کا مطلب خود وہ ہے پیر، اور باقی ان کے کیا ہیں؟ اور ہے وہ بڑے زبردست اہل حدیث، ان کے مرید اور وہ خود پیر۔ اب مجھے پاکستان میں کوئی ایک وہاں نہیں بنا ہے جس کا کوئی پیر ہو اور کوئی کسی کا مرید ہو۔ تمہارا نہ کوئی پیر نہ تم کسی کے مرید، کیونکہ
بھیڑ اور اس کے لاکھوں مرید تمہارا اس سے رشتہ کیا؟ اچھا چلو کوئی نہیں، مجھے پریشان نہیں، مانا نہ تم نے کہ بول یہاں سے یہ پڑھی ہے کتاب سبیل الرسول اور یہ ہے بنیاد الطالبین جس کا حوالہ اس نے دیا تھا۔ بنیاد الطالبین کتاب، میں اب اس بنیاد الطالبین کتاب کا صفحہ بولنے لگا ہوں 116، یہ میرے سامنے صفحہ ہے 116 کس کا؟ بنیاد الطالبین جس کا حوالہ انہوں نے دیا تھا۔ صفحہ نمبر 116 میں لکھا ہے شیخ جیلانی نے کتاب غوث اعظم کی ہے، اچھا یہ اس کتاب کو غوث اعظم کی میں نہیں مانتا، کیونکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا تھا یہ غوث اعظم کی کتاب، مگر وہابی سارے اسے غوث اعظم کی کتاب ہاں چلو مجھے سنی بھی بڑے مانتے ہیں مگر میں نہیں مانتا۔ اچھا وہ تو مانتے ہیں نا، جو مانتے ہیں نا یہ صفحہ نمبر 116 میں لکھا 11 مرتبہ سورہ اخلاص، کون سی سورت ہے یہ؟ 11 مرتبہ سورہ اخلاص اور اس کے علاوہ قرآن پاک پڑھے اور صحابہ قبر کو اس کا ثواب پہنچائے۔ نہیں فکر نہ آپ نے سنا، آپ لوگ پتا نہیں کہ اس کے پیچھے بات کیا ہے، آپ ختم دلواتے ہیں نا تیجے چریج میں، تو جتنے آپ کے اوپر اعتراض آتے ہیں ان میں ایک بڑا اعتراض اہل حدیث کا یہ ہوتا ہے قرآن کا تو ثواب پہنچتا ہی نہیں، کھانا کا کھلاؤ اس کا ثواب جاتا ہے، قرآن کا ثواب آگے نہیں پہنچتا۔ یہ جو تم فاتحہ پڑھ رہے ہو فاتحہ کا ثواب آگے، ہم کہتے ہم کٹھے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں 3 بار اخلاص کرتے ہیں، مردے کو سلام پہنچ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں پہنچاؤ تو تاب اگر پہنچے قرآن کو ہی بڑے ثواب مردے کو، یہ کیا بات ہوئی؟ مردے کو قرآن کا ثواب پہنچتا کون کہتا ہے؟ یہ کہہ دیا۔ اب یہ شیخ جیلانی کون ہے؟ حدیث ہے نا، شیخ جیلانی اہل حدیث، ان کو اپنا پڑھا دو مانو اہل حدیث، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں 11 مرتبہ سورہ اخلاص اور اس کے علاوہ قرآن پاک پڑھے اور صحابہ قبر کو اس کا ثواب پہنچائے۔ مجھے بتا تو اہل حدیث بتا ہے کیا اپنے عادت کی نہیں سب، میں تھوڑا سا اور آگے جاتا ہوں آپ نہ جائیں۔ 653 صفحہ اسی کتاب کا میں کھول رہا، کتنا صفحہ؟ 653، یہ میرے سامنے آ گیا 653 صفحہ، بڑا رولا، وسیلہ شرک ہے، وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں کسی کا ڈالنا چاہے تو کون کہتا ہے یہ؟ اور شیخ جیلانی کون ہے؟ اہل حدیث، بھائی کو نے کہا ہے نا، میں تو نہیں کہا، شیخ جیلانی اہل حدیث، شیخ جیلانی ہو گئے اہل حدیث۔ صفحہ نمبر 653 پر لکھا شیخ جیلانی نے سوکھی بنی ہوئی صالحین کا وسیلہ لکھا، پرہیزگار اور صالحین اور اہل علم اور دیندار لوگوں کا وسیلہ اختیار کریں۔ کیا کریں؟ کون کہہ رہا ہے یہ؟ اس کا مطلب ہے شیخ عبدالقادر جیلانی کے نزدیک قرآن پڑھ کر ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، شیخ عبدالقادر جیلانی کے نزدیک بزرگوں کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں دیا جا سکتا ہے۔ یہ شیخ عبدالقادر جیلانی ہے اہل حدیث۔ اور اب شیخ عبدالقادر جیلانی کے اگلی بات کیا ہے؟ صفحہ نمبر 520 میرے سامنے، ایک عبارت کر کے پھر آگے اپنی بات کو پڑھا ہوں۔ صفحہ نمبر 520 پر ایک پیراگراف لکھا ہے، خلیفہ ہے سلیمان بن عبد الملک،
نام کیا ہے اس کا؟ سلیمان بن عبد الملک. اسے ایک آئی خواب اور خواب اس نے سنائی خواجہ حسن بصری کو. کسے سنائی؟ خواجہ حسن بصری کو سلیمان بن عبد الملک نے خواب سنائی. اس نے کہا یار بات یہ ہے مجھے رات کو خواب میں ملے ہیں محمد عربی سے. کسے؟ سلیمان بن عبد الملک. مجھے خواب میں ملے ہیں سرکار دو عالم اور حضور نے مجھ پر بڑی مہربانی فرمائی ہے. مجھے بڑے پیار سے ملے, بڑی مجھے مہربانی فرمائی. اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ خواجہ حسن بصری نے فرمایا لگتا ہے تو نے حضور کی اہل بیت کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا, تبھی تو تمہیں سرکار خواب میں مل گیا نا. اتنا پیار کر رہے ہیں تو نے سرکار کی اہل بیت سے کوئی اچھا سلوک کیا ہوگا. سلیمان بن عبد الملک کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے, تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے, میں نے کیا ہے سلوک. سلیمان کہہ رہا ہے میں نے سلوک اچھا کیا سلوک اچھا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے یزید کے خزانے میں دیکھا. کس کے خزانے میں؟ جہاں یزید کا مال استعمال بڑا تھا, خزانہ گدام سٹور روم, میں نے یزید کے خزانے میں, اس خزانے کا یہ مطلب ایک صندوق ہو سونا ہو نا, خزانے کا مطلب خزانہ مطلب غلام. یزید کے سٹور روم میں نے دیکھا تھا حسین کا سر. کس کا سر؟ کہاں دیکھا؟ یزید کے خزانے میں میں نے حسین کا سر دیکھا. میں نے اس سر کو غسل دیا اور اسے 5 ریشمی کپڑوں کا کفن پہنایا اور اسے قبر میں دفن کیا. اس نے پہلے میں نے لوگوں کو ساتھ لے کے اس پر نماز جنازہ پڑھی. میں نے اس پہ نمازیں اور پھر اسے قبر میں خواجہ حسن بصری کہنے لگے بس یہی تیرا کام مصطفیٰ کو منظور ہو گیا, تیرا یہی کام سرکار کو ہونا ہے منظور, مجھے اس پہ نہیں بات کرنی. لیکن میں یہ پوچھتا ہوں سلیمان نے امام حسین کا سر کہاں دیکھا؟ یزید نے. سلیمان یزید کے خاندان کا بندہ ہے, یزید کے خاندان کا بندہ ہے. وہاں صاحب جینور کا بنو میاں سلیمان عبد الملک کا بیٹا ہے. مروان کے بعد عبد الملک کون سا بنا تھا اسی کے بیٹوں میں یہ ہے. سلیمان نے دیکھا یزید کے خزانے میں امام حسین کا. کب دیکھا؟ سلیمان کا زمانہ ہے 99 ہجری. کتنی ہجری؟ 99 ہجری. اور امام حسین شہید کب ہوئے؟ 60 ہجری. 61 ہجری نا, 160 ہجری. امام حسین 61 ہجری میں شہید ہوئے اور 93 ہجری میں کس سال رہا ہوا ہے یزید کے خزانے میں؟ یزید کے خزانے میں 93 ہجری میں سال. اس کا مطلب ہے یزید نے اتنے سالوں تک امام حسین کے سر کو سجا کے رکھا, نہ کپڑا لپیٹا, نہ قبر میں دفنایا, نہ خوشبو رکھی, رکھا ہوا ہے. آخری دور میں لوگوں کو دکھانا تھا یہ ہے زندگی کا سال جس نے میں نے قتل کروایا تھا, یہ ہے جو میرے مقابلے میں اٹھا تھا اور پھر اس کو دفن خود بغیر یقین حسین کا ساتھ دفن نہیں کیا. 60 ہجری سے لے کر 99 ہجری تک کتنے سال بن گئے؟ اتنے سال حسین کا سر بڑا رہا اور انساندار مادر حسین کے ساتھ کو دفن دی. 99 ہجری میں سلیمان کہتا ہے میں نے اس سر کو غسل دیا, 4-5 کپڑے ریشمی اس کا کفن پہنایا, نماز جنازہ پڑھی اور قبر میں دفنایا. حسن بصری نے کہا تیرا یہی عمل مصطفیٰ کو پسند آیا اور سرکار نے تجھے اپنا جلوہ دکھایا. اب مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ یزید نے تو سر اقدس کے ساتھ کیا یہ کام, اور اب جو یزید کے حویلی ہیں جو کہتے ہیں اس نے تو حسین کو قتل نہیں کروایا ہے,
جو کہتے ہیں کہ یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، تم یزید کو رضی اللہ عنہ کہو، اور عبد القادر جیلانی اپنی کتاب میں کیا لکھیں کہ یزید نے تو حسین کے سر کو بھی عزت نہیں دی تھی، تم یزید کو عزتیں دو، اور عبد القادر جیلانی اس کے بارے میں لکھتے، اور تم کہتے ہو عبد القادر جیلانی اہل حدیث سے، مانو اہل حدیث، یزید کو بھی تم کبھی نہ مانو، تم اہل حدیث مانو عبد القادر جیلانی کو، یزید کو بھی تو تاک کی مانو جس نے امام حسین کے ساتھ کو اتنے سال تک دفن ہی نہیں ہونے دیا، اتنے سالوں میں دفن نہیں ہونے دیا۔ عبد القادر جیلانی کو اہل حدیث مانو یا اہل سنت مانو، دونوں صورتوں میں فتح ہماری ہے، اس لیے کہ عبد القادر جیلانی ہمارا ہے۔ یہ میرے پاس عبد القادر جیلانی کی کتاب، اور میں صفحہ نہیں کھولنے لگا، منٹ 2 ہیں، عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے، اس کے مقالہ نمبر 16 صفحہ نمبر 42 پر ایک عبارت لکھی ہے، اور وہ عبارت کیا ہے؟ رسول کا عبد القادر جیلانی نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے، قال اللہ تعالیٰ فی باب قلوبہ، اللہ نے اپنی بعض کتابوں میں فرمایا ہے، انی انا اللہ لا الہ الا انا، میں اتا ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اقول للشیء کن، میں جس چیز کو کہتا ہوں کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے، وہ پاتے نہیں، میرے بندے تو میرا فرما بردار پال جا، آج آؤں گا میں تجھے ایسا بنا دوں گا، تقول للشیء کن فیکون، پھر تو جس چیز کو کہتا وہ بھی ہو جائے گا، پھر تو جس چیز کو کون کہے گا وہ بھی۔ ہم یہ کہتے ہیں، عبد القادر جیلانی نے یہ لکھا ہے، اور اس لیے ہم کہتے ہیں جو اللہ کے اولیاء ہو جاتے ہیں نا، اللہ ان کے منہ کی بات کی راز رکھا کرتا ہے، وہ منہ سے بولتے ہیں اللہ پورا کر دیا کرتا ہے، وہ اللہ کے بری ہوتے ہیں، وہ ان کی باتوں کو راز نہیں کرتا۔ تو مان اہل حدیث، شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی اہل حدیث مان، پھر دیکھ تجھے کیا کیا ماننا پڑتا ہے۔ آلو سے ہم کہتے ہیں بسم اللہ مانو کو اہل حدیث، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن آپ کو رب نہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اور ہمیں اولیاء اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔